بسم اللہ الرحمن الرحیم 23 جون 2020 امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی اور اپنا جو یہ ٹائم ہے بہت اچھے سے گزارے ہوں گے اپنی اسٹڈی کے ساتھ۔ آج ہم 3rd چیپٹر شروع کریں گے۔ جو ہمارا 1st چیپٹر تھا اس میں 2 کویشچن ہم نے کیے، میکرو اکنامکس کے آبجیکٹیوز، اس کی پالیسی کے جو امپورٹنس تھیں، میکرو اکنامکس کی جو امپورٹنس تھیں اور اس کی جو آبجیکٹیو امپورٹنس اور پالیسیز وغیرہ کے جو افیکٹس تھے وہ ہم نے دیکھے۔ اس کے بعد 2nd کویشچن ہم نے اس میں کیا کہ میجر ایشوز آف میکرو اکنامکس، وہ آپ نے بہت اچھے سے اپنے نوٹس بھی بنا لیے ہیں، امید ہے کہ آپ کو یاد بھی ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد میں نے کل ایک جنرل سا کانسیپچول سا لیکچر دیا تھا آپ کو نیشنل انکم کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ اس کی ڈیفینیشن اور اس کے جو مختلف کانسیپٹس ہیں جو ہم آگے اپنی جو چیپٹرز آئیں گے ان میں ہم پڑھیں گے، کمنگ چیپٹرز کے اندر ہم اس کو دیکھیں گے، اور وہ کنسیپٹس بار بار یوز ہوتے ہیں فارمولاز میں اور اس طرح، تو ہمیں کم از کم پتہ ہو کہ یہ جو وائی ہم پڑھتے ہیں یہ اسٹوری آف وائی کیا ہے۔ کل ہم نے اسٹوری آف وائی پڑھی تھی کہ جو وائی ڈٹرمن ہو کے ہمارے پاس آتا ہے y=c+i اینڈ y=c+s، یہ کیسے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے، یہ نیشنل انکم جو کانسیپٹ ہے یہ وائی وہاں سے چلتا ہوا آتا ہے۔ پہلے سارے ملک کی 1 سال کے دوران آل گڈز اینڈ سروسز جو کیلکولیٹڈ ہوتی ہیں کرنٹ پرائسز کے اوپر، مروجہ جو شرح قیمت ہے اس کے اوپر ہم ساری گڈز اینڈ سروسز کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، ان کو جمع کر لیں تو وہ ہمارا GNP بنتا ہے۔ GNP اس لیے بنتا ہے کہ اس میں جو ہماری فورن انکم، جو ہمارے لوگ باہر جا کے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ جابس کر رہے ہیں، وہ جو کچھ ملک کو بھجواتے ہیں وہ بھی اس میں GNP میں انکلوڈیڈ ہوتا ہے۔ تو GNP = all prices of goods and services plus the values of all final goods and services produced in 1 year plus foreign income۔ اور سیکنڈ میں پھر ہم اگر GDP کو اسی کے ساتھ جوڑ لیں تو GDP گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ = GNP مائنس فورن انکم، اور اس طرح کر کے آگے NNP ہم نے نکالا، خالص قومی پیداوار، کہ جب اس میں سے ڈیپریسیشن الاؤنس مائنس ہو جاتا ہے تو وہ خالص بن جاتی ہے۔ پھر ہم نے اس میں سے نیشنل انکم، پھر پرسنل انکم، اور اسی طرح ہم نے ڈسپوزیبل پرسنل انکم، جس کو آپ نے YD کے ساتھ بہت اچھے سے سولو کیا ہوا ہے فارمولاز میں، کویسچنز میں، نیومیریکلز میں۔ اینی ہاؤ آج ہم دیکھیں گے کلاسیکل نظریہ روزگار، جو یہ ہمارا چیپٹر ہے، یہ پوری میکرو اکنامکس میں جو آپ کے سلیبس میں ہے اس کا یہ واحد چیپٹر ہے جو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کے ساتھ بلونگ کرتا ہے۔ مائکرو میں ہم نے سارا کلاسیکل پڑھا ہے، مائکرو پڑھا ہے، لیکن میکرو پوائنٹ آف ویو سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو اکانومسٹ ہیں کلاسیکل نیو کلاسیکل والے، انہوں نے کوئی خاص کولیکٹیو تھیوری یا ایک پورا کانسیپٹ نہیں دیا میکرو کے حوالے سے، کیونکہ یہ میکرو کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، میکرو کے بارے میں ان کا کوئی اسکول آف تھاٹ نہیں تھا۔ تو اس میں تھوڑا انٹروڈکشن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈم اسمتھ جو کلاسیکل نظریہ روزگار ہے، اس کی جو ادارہ کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کے جو بانی ہیں وہ ایڈم اسمتھ ہیں، اور اس کے جو پیروکار ہیں جس میں ڈیوڈ ریکارڈو، تھامس مالتھس، JS مل اور JB سے کلاسیکل ماہرین معاشیات ہیں۔ کینزین معاشیات جو کہ کلاسیکل ہے اور دوسری کینزین ہے۔ کینزین کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں ایڈم اسمتھ ہیں، تھامس، یعنی ایڈم اسمتھ سے لے کے پیگو تک ہم کلاسیکل اسکول آف تھاٹ مانتے ہیں، کلاسیکل ایڈم اسمتھ ٹو پیگو۔ اور کینزین معاشیات جو ہے اس کے بانی پروفیسر JM کینز ہیں۔ کلاسیکل معاشیات دانوں سے مراد مندرجہ بالا جو معیشت دانوں کے علاوہ الفریڈ مارشل اور پیگو وغیرہ بھی، ارونگ فشر بھی اس میں شامل ہیں۔ تو ان سب کے خیالات جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں، اسی لیے ان کو یعنی ایڈم اسمتھ سے لے کر مارشل اور پھر پیگو اور جو ارونگ فشر وغیرہ ہیں، ان سب کو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ اور جو کینز ہے اس کے مطابق کلاسیکل معاشیات کا عرصہ ایڈم اسمتھ سے لے کر پیگو تک ہے، اور زیادہ تر جو نیو کلاسیکل یا کلاسیکل کا جو ریلیشن شپ ہے، جو تعلق بنتا ہے، وہ جزیاتی معاشیات کے اندر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کلاسیکل والے اور نیو کلاسیکل یا کلاسیکل کی جتنی بھی ٹائپس ہیں وہ جزیاتی یعنی مائکرو اکنامکس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔
جو کلاسیکل میکرو اکنامکس ہے، کلاسیکل میکرو اکنامکس ابھی تک ہم نے پڑھا کلاسیکل مائکرو اکنامکس، اب ہم دیکھیں گے کلاسیکل میکرو اکنامکس۔ وہ کلی معاشی افکار ہیں، میکرو اکنامک تھاٹس ہیں جو کینز کی کتاب روزگار، سود اور زر کا عمومی نظریہ 1936 کینز نے اپنی کتاب جو لکھی تھی 1929 کے، جو 1929 اور 30 کے جو ڈپریشن کے بعد اس نے اپنی کتاب 1936 میں لکھی، ان سارے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے، تو اس کی بک کا نام تھا امپلائمنٹ، انٹرسٹ اینڈ جنرل تھیوری آف امپلائمنٹ، انٹرسٹ اینڈ منی۔ تو یہ جو اس کی بک تھی، اس کے شائع ہونے سے پہلے یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں جو کانسیپٹس پڑھائے جاتے تھے وہ کلاسیکل تھے، اور معاشی مسائل کو حل کرنے میں انہی سے مدد لی جاتی تھی۔ ان افکار کا جو پیک پوائنٹ تھا وہ کیا تھا کہ معیشت کا خودکار توازن آٹومیٹیکلی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ نے ڈیمانڈ سپلائی میں دیکھا، ڈیمانڈ سپلائی ایکولیبریم، پھر آپ نے جو ہے وہ آگے فارم ایکولیبریم میں دیکھا، پھر آگے جتنے بھی ہم نے کانسیپٹ دیکھے ہیں، لا ویریبل پروپورشن دیکھا، ہر چیز میں ہم نے ایکولیبریم سیٹ کر لیا، ہر جگہ پہ ایکولیبریم ہم نے سیٹ کیا، ایون ہم نے فارم ایکولیبریم سیٹ کیا، ہر چیز کو ہم نے سیٹلمنٹ، ایڈجسٹمنٹ کہ کچھ چیز اوپر نیچے نہیں ہوتی ہے۔ کلاسیکل والوں کا یہی ہے، خیالی جنت ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ اسموتھ ایڈجسٹیبل ہے، اگر کچھ گڑبڑ ہوتی بھی ہے تو وہ خود بخود آٹومیٹیکلی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے۔ 1970 کے عشرے سے کلاسیکل کلی معاشیات نے معاشی تجزیے میں دوبارہ اپنا مقام پیدا کرنا شروع کر دیا، اور مونٹریسٹ مکتبہ فکر جو تھے ان کا بانی فریڈمن تھا، اور اس نے جو ہے کلاسیکل نظریات 1970 کے بعد، اب دیکھیں 1936 میں کینز کی کتاب آنے کے بعد میکرو کے اوپر کام شروع ہوا، اور 1970 میں جو فریڈمن تھا اس کو ہم مونٹریسٹ جو ہے وہ مونٹریسٹ اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں۔ یہ تھا تو ذرا ماڈرن اکانومسٹ، 1970 ذرا اتنا دور کا عرصہ نہیں ہے، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے کلاسیکل کو، یعنی ایڈم اسمتھ اور ان کی جو چھپ گئے تھے، دب گئے تھے کینز کے خیالات کی وجہ سے، جو ان کے آئیڈیاز تھے، ان کے کانسیپٹس تھے، تھیوریز تھی، اس نے ان کے اوپر ورک آؤٹ شروع کیا، اس نے کام کرنا شروع کیا، فریڈمن نے ان کے اوپر، اور پھر اس نے ان کی جو بکھرے ہوئے خیالات تھے، جو کنسیپٹس تھے، جو تھیوریز تھیں، ان کو اکٹھا کیا، کولیکٹیو کیا، اور کولیکٹیو وے میں اس نے جو کلاسیکل تھیوری آف امپلائمنٹ دی۔ اس نے کہا جی اگر کینز دے سکتا ہے تو کلاسیکل والوں نے بھی کچھ نہ کچھ اپنے اتنے لمبے عرصے میں بیان کیا ہے، امپلائمنٹ کے حوالے سے، تو زر کے حوالے سے اور ساری چیزوں کے حوالے سے، تو اس نے جو ہے دا کلاسیکل تھیوری آف امپلائمنٹ اینڈ انکم جو ہے اس نے پیش کی، جو کہ کلاسیکل ہے، کینزین نہیں ہے۔ اور اس نے کہا کہ جو مین اس کا جو ہے نا کانسیپٹ ہے کلاسیکل والوں کا، وہ تھا میکسیمائزیشن آف دیئر انٹرنل انٹرسٹ، جو ان کا انٹرسٹ ہے بیسیکلی وہ ان کا ہے کہ ان کا یوٹیلیٹرین فلسفی ہے ان کی، اور عادرین اس کا مقصد کیا، اس کا مطلب کیا، اس کا مطلب یہ کہ عادرین اپنے منافعوں کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے مصارف کو کم سے کم کرنا چاہتے ہیں، تو زیادہ ان کے منافع پہ زیادہ سے زیادہ ہو جائیں گے، آمدنیاں زیادہ سے زیادہ ہو جائیں گی۔ اور صارفین کیا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو بھی اپنی انکم ایکسپینڈ کرے ان سے ان کے افادے زیادہ سے زیادہ ہو جائیں، یعنی عادرین چاہتے ہیں کہ ان کے منافع زیادہ سے زیادہ ہو جائیں، اور جو صارفین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو افادے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائیں۔ اور یہ سب کچھ حاصل کیسے ہوگا؟ ریشنل بیہیویئر سے، عقل مندانہ جو ان کا معقول رویہ ہوگا، اس سے ہی وہ اپنے اس مقصد کو حاصل کر سکیں گے۔ اور معاشیات کے خاص الفاظ میں اس رجحان کو زیادہ سے زیادہ افادہ اور منافع کا رویہ، یعنی میکسیمائزنگ بیہیویئر کہتے ہیں۔ اور میکسیمائزنگ بیہیویئر کے پیچھے کیا چیز ہوگی جو ہمیں موٹیویٹ کرے گی کہ ہم نے اپنے منافعوں کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، یا اپنے افادوں کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، اور اپنا جو پرسنل انٹرسٹ ہے اس کو میکسیمائز کرنا ہے؟ اس کے پیچھے ہے کمپٹیشن، مقابلہ۔
جتنی زیادہ قوت مقابلے کی ہوگی اتنا ہی زیادہ ہم اپنے آپ کو کمپٹیشن میں فیل کریں گے اور ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور اپنے جو افادے ہیں ہر معاملے میں اپنی افادیت کو میکسیمائز کریں گے۔ کلاسیکل نظریہ روزگار کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ معیشت میں ہر وقت مکمل روزگار کے حالات پائے جاتے ہیں۔ آپ کے جو چیپٹر کا فرسٹ پیراگراف ہے اس میں اس کا انٹروڈکشن بہت اچھا دیا ہوا ہے، آپ اس کو پڑھیں اور ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ کون سی دو مین ریزن ہیں، اس کو نمبر 1 نمبر 2 کریں۔ پہلی ہے کہ ہمیشہ مکمل روزگار کے حالات پائے جاتے ہیں، کوئی چیز بھی مس مینجمنٹ کا شکار نہیں ہوتی ہے، اور جو بعض کلاسیکل ماہرین معیشت کا دعویٰ تھا کہ طویل عرصے کے دوران معیشت میں ہمیشہ اور ہر وقت مکمل روزگار کے حالات پائے جاتے ہیں اور ہر وہ شخص جو روزگار حاصل کرنا چاہتا ہے اسے روزگار مل ہی جاتا ہے۔ اس طرح معیشت میں کبھی بھی اوور سپلائی نہیں ہوگی اور کبھی بھی غیر اختیاری، یعنی میں چاہتی ہوں کہ مجھے کام ملے اور مجھے کام نہیں ملتا، یعنی انوالنٹریلی ان امپلائمنٹ کریٹ نہیں ہوگی۔ والنٹریلی تو ہو سکتی ہے کہ میں چاہتی نہیں ہوں کہ میں کام کروں، تو پھر تو زبردستی مجھے کوئی نہیں کام کروا سکتا، لیکن ایک شخص اگر کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو لازمی کام ملے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کام کرنا چاہتا ہو اور اس کو کام کے مواقع نہ ملیں، جسے ہم کہتے ہیں انوالنٹری ان امپلائمنٹ وجود میں نہیں آئے گی۔ اور کلاسیکل نظریہ روزگار کو کلاسیکل نظریہ مکمل روزگار، کلاسیکل تھیوری آف فل امپلائمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کا جو سیکنڈ پوائنٹ تھا وہ یہ ہے کہ فری لیشز اکانومی۔ فری لیشز اکانومی سے مراد یہ ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے، گورنمنٹ بالکل سائڈ پہ ہوگی، گورنمنٹ ہمیں بالکل ہی ڈسٹرب نہیں کرے گی۔ وہی بات ہے پرائس میکانزم والی، پرائس ویری والی کہ what to produce, by whom to produce, how much to produce and how to produce والا، how for whom to produce والا، کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پرائس ڈیسائیڈ کرے گی۔ گورنمنٹ کا کام صرف ڈیفنس کو کنٹرول کرنا اور سوشل ریسٹ وغیرہ، پیس وغیرہ کے اوپر ورک آؤٹ کرنا ہے۔ اب میں تھوڑا انگلش والوں کے لیے بھی تھوڑا اس کو ڈیفائن کروں۔ نارملی ایڈم اسمتھ اینڈ ہز فالوورز لائک ریکارڈو جے ایس مل اینڈ ڈبلیو سینئر اینڈ مالتھس جے بی سے آر کنسیڈرڈ ایز کلاسیکل اکانومسٹ۔ According to Keynes, A.C. Pigo and his followers are also classical economists and their theories are known as classical theories. Yani from Adam Smith to A.C. Pigo, all economists are considered as classical economists and their theories are known as classical theories. Alfred Marshall and A.C. Pigo are in microeconomics, we said that them new classical. But here Keynes said all economists from Adam Smith to A.C. Pigo considered as classical, only classical. But Keynes called them classical because their views are more close towards classicals. The pivotal point of classicals is self-adjusting economy, automatic adjusted economy. The course of classical theory of employment is to the maximizing behaviors with respect to profit, utility, etc. Everyone want to maximize its profit and its utility in classical school of thought. Classical economists are of view that there is always full employment level in the economy and there is no concept of overproduction. Hence, general unemployment does not exist in economy. According to them, economy is always functioning at full employment or moving towards full employment. Classicals are not in favor of government interference. Moreover, they said that in full employment, only disturbance occurred in full employment is due to government interference. So, theory of income and employment is briefly described in my lecture. I wish کہ آپ اس کو بہت اچھے سے جو ہے وہ انٹروڈکشن کو آپ لکھ سکیں گے۔ اس کا آپ کے جو بک میں ہے بس آپ نے اس کو
بیسیکلی آپ نے یہ مینشن کرنا ہے جو فرسٹ ٹو آپ کے بالکل سٹارٹنگ ہاف پیج کے اوپر جو آپ کے بالکل سٹارٹنگ 2 پیراگراف ہیں، ان میں سے آپ نے انٹروڈکشن کی مین پوائنٹس کو آپ نے نکال کے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. نمبر 1 پوائنٹ، نمبر 2 پوائنٹ کلاسیکل میں کون کون ہیں. میں بار بار بتا رہی ہوں، ایڈم اسمتھ سے لے کر ACP تک جتنے بھی اکانومسٹ ہیں ان کو ایڈم اسمتھ کی بک کا نام میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اردو والوں کو میں پکچر سینڈ کروں گی، آپ وہاں سے اس کی بک کا نیم اور ڈیٹ وغیرہ، انگلش والے بھی وہاں سے اس کے پوائنٹ کو بھی کنسیڈر کریں. اور اس کے بعد آگے آپ کی جو ہاف پیج کے نیچے جو آپ کا پیراگراف ہے جس میں کلاس اس کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ اس نظریہ مکمل روزگار یا تھیوری آف انکم اینڈ امپلائمنٹ کے اندر کیا کچھ پڑھیں گے. سے قانون منڈیاں ہیں، اور یہ جسٹ آپ نے وہاں کی ہیڈنگز تک آپ نے اس کو مینشن کرنا ہے کہ اس جو کلاسیکل والوں نے جو کنسیپٹ دیے ہیں اس میں 2 چیزیں ہم دیکھیں گے. نمبر 1 ہے نظریہ مقدار زر اور دوسرا ہے سے کا قانون منڈیاں. دیٹس آل. اس کے نیچے والے پیراگراف کو آپ نے مینشن فی الحال نہیں کرنا. یہ آپ نے کر کے اس کے بعد اگلا پیج ہے آپ کا جس میں آپ کے ازمپشنز ہیں. ازمپشنز میں سب سے پہلے ہے جی پرفیکٹ کمپٹیشن ان دا اکانومی، کلوزڈ اکانومی ہے، یعنی جو ٹریڈ وغیرہ اس میں نہیں ہے، ایکسپورٹ امپورٹ نہیں ہے، گورنمنٹ نہیں ہے. اس میں جسٹ y=c+i اور y=c+s کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے نو گورنمنٹ انٹرفیئرنس ہے، فکسڈ منی سپلائی ہے ود نو ہولڈنگ، کوئی جتنا منی آئے گا اتنا ہی خرچ ہو جائے گا، کوئی آپ نے جمع نہیں کرنا، کوئی سیونگز نہیں ہے اس میں. MS=M0. ویجز، پرائسز اینڈ انٹرسٹ ریٹ از الاسٹک ہے، بڑھ سکتا ہے تو کم بھی ہو سکتا ہے، کم ہو سکتا ہے تو بڑھ بھی سکتا ہے. یہ کنسیپٹ ہے، الاسٹک ہے، لچکدار ہے. لیبر ہوموجینٹی ہے، جتنا بھی لیبر فورس آپ انوالو کر رہے ہیں پروڈکشن پروسیس کے اندر، جتنا آپ وائی پروڈیوس کر رہے ہیں اس کے لیے جو آپ لیبر استعمال کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے کوالٹی وائز بالکل سیم ہیں، ہوموجینیس ہیں، ان میں کوئی ذرا بھی فرق نہیں ہے. اکانومی از ڈیوائڈیڈ انٹو ریئل اینڈ مانیٹری سیکٹر، کہ 2 سیکٹر ہیں. ریئل سیکٹر میں ہم جو توازن لے کر آئیں گے وہ S=I ہوگا، اور منی سیکٹر میں MS=MD کر کے ہم اس کو بیلنس کرتے ہیں. اس کے بعد ہے جی نو چینج ان ٹیکنالوجی اینڈ اسٹاک آف کیپٹل، اور دس تھیوری ریپرزینٹس لانگ رن. اور آپ کے ساتھ بڑے اچھے انٹرسٹ کا ریلیشن شپ بتایا ہے کہ انٹرسٹ جو ہے وہ جو اس کے اندر چینج ہے وہ ود رسپیکٹ ٹو انویسٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے انٹرسٹ کو اور سیونگس کا ریلیشن شپ، اسی طرح سیونگ کا انکم کے ساتھ ریلیشن شپ بتایا ہوا ہے کہ y=c+s، y=c+i، where c=c0+cy، i=i0 and s is a function of y. بٹ نیچے جب انٹرسٹ کی تھیوری ڈسکس کر رہا ہے ایگزامپشن کے اندر 6-7 پوائنٹ میں، تو تب وہ کہتا ہے کہ s is a function of rate of interest also، اور investment is a function of interest also، but delta s over delta interest is greater than 0. اٹس مین کہ ڈیلٹا ایس کے اندر جو چینج آ رہا ہے، ایس کے اندر جو چینج آ رہا ہے انٹرسٹ کی وجہ سے وہ پازیٹیو ہے. اگر انٹرسٹ زیادہ ہوگا تو سیونگ بھی زیادہ ہوگی، انٹرسٹ کم ہوگا تو سیونگ بھی کم ہو جائے گی. دونوں کی ڈائریکشن سیم ہے موومنٹ کی. اور دوسری طرف جو انویسٹمنٹ ہے، انویسٹمنٹ کا ریلیشن شپ ود رسپیکٹ ٹو انٹرسٹ از نیگیٹو، بیکاز ڈیلٹا investment divided by delta interest is less than 0. It's mean کہ نیگیٹو ریلیشن ہے. less than 0 مطلب نیگیٹو، کہ اگر انٹرسٹ زیادہ ہوگا تو انویسٹمنٹ کم ہو جائے گی، اور اگر انٹرسٹ کم ہوگا تو انویسٹمنٹ زیادہ ہو جائے گی. یہ چیز ہے. اور باقی آپ نوٹس میں آپ آج کیا لکھ رہے ہیں، آپ انٹروڈکشن لکھ رہے ہیں اس کا، جتنا میں نے بتایا کہ کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کہاں سے کہاں تک ہے، ان کے بانی سے لے کے اس کا اینڈنگ تک. پھر جو کینز ہے وہ کب اپنی کتاب لے کر آیا، اور جو فریڈمن ہے کینز کے بعد 1970 میں فریڈمن نے ان تمام بکھرے ہوئے جو خیالات تھے کلاسیکل اسکول آف تھاٹس کے، ان کو اکٹھا کر کے یہ جو جنرل تھیوری آف امپلائمنٹ ہے کلاسیکل والوں کی، وہ اس نے پیش کی اپنی کتابوں میں، اپنی بکس میں. تو اس کو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں. اس کا جو مین 2 اس کے پوائنٹ آف ویو ہیں، جو پیک پوائنٹ ہیں، وہ ہے میکسیمائزنگ، جو میکسیمائزنگ اکانومی ہے اس کے اندر. اور اس میں 2 پوائنٹ ہیں کہ وہ اپنی یوٹیلیٹی کو اور اپنی جو وہ ہے پروفٹ ہیں اس کو وہ میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں وہ کسی قسم کی
جو کمی بیشی ہے وہ نہیں کرنا چاہتے. اور اس کی ریزن پیچھے کیا ہے؟ اس کی ریزن ہے کمپٹیشن، اور اس کے بعد جو ان کا میکسیمائزنگ بیہیویئر ہے اس کی اچیومنٹ تب ہوگی جب فل امپلائمنٹ ہوگا اکانومی کے اندر. یعنی اگر آپ میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں اپنے بیہیویئر کو، ریشنل بیہیویئر کو اڈاپٹ کر کے آپ اپنی تمام انٹرسٹ کو میکسیمائز کر رہے ہیں، تو اٹس مین کہ آپ کمپٹیشن میں ہیں. اگر کمپٹیشن موجود ہے تو پھر کلاسیکل والے کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہونا ضروری ہیں. نمبر 1 فل امپلائمنٹ، اور نمبر 2 فری لیشز اکانومی، کہ کوئی گورنمنٹ انٹرفیئرنس نہ ہو. اس کے بعد یہ لکھ کے آپ نے پھر نیچے بتانا ہے کہ جس میں جو آپ چیزیں ڈسکس کریں گے اس میں نمبر 1 جو کلاسیکل جو نظریہ ہے وہ اس کی بیسک 4 چیزوں کے اوپر ہے. یہ میں آپ کو پکچر سینڈ کروں گی. آپ نے یہ 4 پوائنٹ، آپ نے وہ اپنے والا پیراگراف میں نے منع کیا وہ آپ نے نہیں لکھنا. آپ نے جو میں آپ کو پکچر سینڈ کر رہی ہوں اس میں سے آپ نے یہ 4 پوائنٹس مینشن کرنے ہیں، انگلش والوں نے بھی اور اردو والوں نے بھی. اس میں 4 ستون ہیں. اس کے نمبر 1 سے کا قانون منڈیاں، سیز لا آف مارکیٹس. نمبر 2 نظریہ مقدار زر، کوانٹٹی تھیوری آف منی. نمبر 3 شرح سود کا حقیقی نظریہ، ریئل تھیوری آف انٹرسٹ ریٹ. اور نمبر 4 اجرت اور قیمت کی لچک پذیری، ویج اینڈ پرائز فلیکسیبلٹی. یہ 4 چیزیں ہم اس میں 1 بائی 1 ہم ڈسکس کریں گے، ہم پڑھیں گے، اس کے نوٹس بنائیں گے. آج کے نوٹس میں جسٹ آپ کا انٹرو ہے اور ازمپشنز ہیں جو آپ نے لکھنی بھی ہیں اور یاد بھی کرنی ہیں. ٹیک کیئر، اور اللہ کو یاد کریں، درود شریف کا ورد رکھیں، نماز کی پابندی کریں، اور جو آپ کو کام دیا جا رہا ہے اس کو ایمانداری کے ساتھ مکمل کریں تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں. اور جو رومرز آ رہے ہیں یونیورسٹیز یا کالجز اوپن ہونے کے، اسکول اوپن ہونے کے، ان کا ڈیسیجن آج گورنمنٹ نے لینا ہے. آپ اس سے پہلے اپنے آپ کو مت پریشان کریں، نیوز میں آ جائے گا کلیئر. آپ یہ سوشل میڈیا کی خبروں کے اوپر بلیو کر کے دوسروں کو پریشان مت کیا کریں.